آج کل تو جہاں چار دوست مل بیٹھتے ہیں وہیں سٹارٹ اپ شروع کرنے کی بات ہونے لگتی ہے. تو کیا آپ کو اپنی نوکری چھوڑ کر سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہیے؟ میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں، وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں. اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ سٹارٹ اپ ہوتا کیا ہے اور ہم آپ نوکریاں چھوڑ دیں، آئے آپ کو ایک سٹارٹ اپ سکسیس سٹوری دکھاتے ہیں. میرا نام محسن زکا ہے، میں تازہ کا کو فاؤنڈر ہوں. ہمارا مقصد ٹیکنالوجی کے تھرو فارمر کو ریٹیلر سے ملانا ہے. اس کام کے لیے ہم نے 32 کروڑ روپے پاکستان کے باہر سے انویسٹر سے ریز کیے ہیں تاکہ اس کے درمیان جو انیفیشنسیز ہیں اس کو کم کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو فارمر ہے اس کو اس کی محنت کا بہتر معاوضہ مل سکے اور ساتھ ہی ساتھ ریٹیلر کو پھل اور سبزی بیچنے کے لیے ایک اچھی کوالٹی کا سامان مل سکے. اس کے علاوہ تازہ کا ایک بہت بڑا مقصد پھلوں اور سبزی کی بہت بڑی جو ویسٹیج ہے اس کو کم کرنا ہے. کسٹمر کو جو فائدہ ہے اس کے لیے اس کو دکان پہ بیٹھے سامان پہنچ جاتا ہے. اس کو آلریڈی ایک سارٹیڈ مال، چھٹا ہوا مال جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کی قیمت جو ہوتی ہے وہ مارکیٹ سے قدرے مناسب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے سے خرید لیتا ہے. ہم تقریباً 1000 دکانداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس ٹائم اور بہت سے کسانوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ دونوں سائٹ پہ ہمارے پروڈکٹ کو بہت پسند کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے ایک سال میں ہم ہزاروں دکانداروں اور فارمرز کے ساتھ کام کر رہے ہوں. اچھا، ویسے آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک عام بزنس اور سٹارٹ اپ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں. بزنس اور سٹارٹ اپ ایک ہی بات کے دو انداز یا دو بالکل مختلف چیزیں. اگر پہلے سے موجود مارکیٹ میں روایتی انداز میں جگہ بنانی ہے تو یہ بزنس ہوا، لیکن سٹارٹ اپ کی بنیاد یقیناً ایک اچھوتے خیال پر ہوگی. اسی طرح سٹارٹ اپ مارکیٹ الٹ دینے والی بات ہوتی ہے، جبکہ عام بزنس پہلے سے موجود مارکیٹ میں آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. عام کاروبار کے لیے خاندانی مدد، ذاتی بچت یا پھر بینکوں سے قرض کی جگہ اسٹارٹ اپ میں سیڈ فنڈنگ آتی ہے، جو کسی اچھوتے کاروباری آئیڈیا کو عملی شکل دینے کے لیے ہوتی ہے. ویسے عام بزنس آہستہ آہستہ بڑھتا اور مارکیٹ میں اپنی جگہ بناتا ہے، جبکہ اسٹارٹ اپ کا عروج بہت تیز ہوتا ہے اور وہ روایتی کاروبار کو ختم کر دیتا ہے. لیکن عام کاروبار میں 1/3 ناکامی کی شرح کے برعکس ہر 10 میں سے صرف ایک اسٹارٹ اپ ہی کامیاب ہو پاتا ہے، ورنہ بہت جلد ٹھپ ہو جاتا ہے. تو پاکستان میں اس وقت سٹارٹ اپ سین ہے کیسا؟ سٹارٹ اپ ایکو سسٹمز کے حساب سے پاکستان جنوبی ایشیا میں دوسرے نمبر پر ہے اور سٹارٹ اپس کے لیے سب سے بہترین شہر لاہور ہے، پھر کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی اور فیصل آباد. اور اس سال میں اب تک پاکستانی سٹارٹ اپس میں $305 ملین کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. تو نوجوانوں میں سٹارٹ اپس کی اس بڑھتی پاپولیرٹی کی وجہ کیا ہے؟ For Generation Z اور Millennials is a lot more preferable کیونکہ وہ آپ کو flexibility زیادہ allow کرتا ہے، creativity زیادہ allow کرتا ہے. It welcomes younger students to come and take higher responsibility as compared to a traditional role جہاں پہ you have to climb up the ladder one by one. اگر مجھے ایک موقع ملے اسٹارٹ اپ شروع کرنے کا میں ضرور کروں گی، بیکاز آئی تھنک اسٹارٹ اپ کے ساتھ میں اپنی خود باس بن سکتی ہوں، میں خود انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہوں، میں خود پیسے کما سکتی ہوں، میں اپنے ٹائمنگز چوز کر سکتی ہوں. I would definitely want to do something of my own کہ میں پاکستان کی جو ایکو سسٹم میں اور یہ اسٹارٹ اپ کلچر میں رائز ہے اس میں کنٹریبیوٹ کروں، اور سرٹنلی مجھے اگر موقع ملے تو I would like to set up something of my own. کیا آپ نے کبھی سٹارٹ اپ میں کام کیا ہے یا اسے شروع کرنے کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس پر ضرور کلک کریں. تو پاکستان میں سٹارٹ اپ شروع کرنے کے لیے کیا یہ بیسٹ وقت ہے؟ انٹرنیٹ کی پینیٹریشن اس وقت بہت سپیڈ سے پاکستان میں گرو کر رہی ہے. تو اس وقت تقریباً ہمارے پاس 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں. یہ سب آپ کے پوٹینشیل کسٹمرز یا سبسکرائبرز یا یوزرز ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں ڈیجیٹل پیمنٹس کی اڈاپشن بھی بڑھ رہی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی ای کامرس میں بھی گروتھ آ رہی ہے. حکومت پاکستان نے اسٹارٹ اپس کے لیے 3 سال ٹیکس کی بھی مراد دی ہوئی ہیں کہ آپ کو ٹیکس فری ہیں آپ کا کوئی بھی نیا بزنس اگر وہ اسٹارٹ اپ کیٹیگری میں آپ رجسٹر کرواتے ہیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ ریزن جہاں جاب سیکنگ مائنڈ سیٹ سے نکل کر جاب کریشن مائنڈ سیٹ پہ آنا ضروری ہے تاکہ ہم ینگ لڑکے لڑکیوں کے لیے نئی جابس کریٹ کر سکیں رادر دین کہ ہم صرف جابس ڈھونڈتے رہیں.
पाकिस्तान में अगर आप रिसेंटली देखें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है स्टार्टअप्स में, और ये पिछले कई सालों में इतने नहीं आए जितने इस एक साल में सिर्फ अभी कुछ महीनों में आ गए, और अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन स्टार्टअप सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि कई पुराने और मुश्किल मसाइल का हल निकालने के लिए भी शुरू किए जाते हैं। Hi, this is Maha from Listens.pk. How may I help you? The Listener.pk पाकिस्तान की मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है जो 24/7 काम करती है। ख़वातीन या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास फाइनेंसेस नहीं होते हैं कि वो साइकोलॉजिकल हेल्प को परसू कर सकें, बिकॉज हमारे मुल्क में नफ्सियाती सेहत के लिए जो काम हो रहे हैं वो बहुत थोड़े हैं। हम सिर्फ यही सोचते हैं, अभी भी मेरे पास बहुत सारी ऐसी सीरीज पढ़ी हैं साइकोलॉजिस्ट के, दे वांटेड अ जॉब, दे डोंट वांट टू परसू they don't want to become an entrepreneur because उनको वही एक जो टिपिकल हमारी सोच है कि जॉब हो जाएगी, बाय द एंड ऑफ द मंथ हमें पैसे मिल जाएंगे। बट जब हम बात करते हैं ना कि हमें एक रूट कॉज की तरफ जाना है, एक सोशल कॉज की तरफ जाना है, तो आपको बहुत सारे ऐसे पर्सनल एजेंडाज है जो ख़त्म करने पड़ते हैं, और सोशल कॉज में बहुत सारी सेक्रीफाइसेस भी देनी पड़ती हैं। सो आई थिंक जॉब इज़ वन ऑफ द सेक्रीफाइसेस। स्टार्टअप के लिए ऑफ कोर्स आपको हेवी फाइनेंसेस की ज़रूरत है। फंडिंग इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ द कोर इश्यूज जिसकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स आज भी रुके हुए हैं, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं होते, फाइनेंशियल इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते। और आए अब देखते हैं कि स्टार्टअप शुरू किया जाए तो कैसे। सबसे पहला स्टेप है एक बेहतरीन आइडिया तलाश करना, एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस आइडिया को एक बेहतरीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। कस्टमर की फीडबैक इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर लेनी बहुत ज़रूरी है। तीसरा और बेहद ज़रूरी स्टेप ये है कि आपने एक बेहतरीन टीम बनानी है। अगर किसी को कोडिंग आती है तो दूसरे बंदे को डिज़ाइन ज़रूर आना चाहिए, नंबर्स आने चाहिए, मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए। चौथा स्टेप है एक बिजनेस मॉडल आइडेंटिफाई करना, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, किन चैनल्स के ज़रिए वो प्रोडक्ट उस कस्टमर तक पहुंचेगा, आपके प्रोडक्ट की रेवेन्यू स्ट्रीम्स कितनी होंगी। पांचवा और आखिरी स्टेप ये है कि हर स्टार्टअप को अपनी ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने के लिए किसी ना किस्म की इन्वेस्टमेंट दरकार है। आप अपने खुद के फंड्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसको हम बूटस्ट्रैप कहते हैं, नहीं तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अब फंडिंग हासिल करने के लिए आपको नेटवर्किंग भी करनी पड़ेगी और काम करने के लिए ऑफिस स्पेस भी चाहिए होगी। इसका क्या करें? We wanted freelancers, startups, entrepreneurs and large tech companies to sit together. The idea was कि everyone should have a facility जहाँ कोई भी आके काम कर सके। आप 10 से 15 हज़ार में एक डेस्क रेंट कर सकते हो, आप यहाँ पर आके नेटवर्क कर सकते हो, आप आके नई स्किल्स सीख सकते हो। वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है, उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर उन्होंने एक नई बिज़नेस शुरू करनी है, वो अपनी दफ्तर कहाँ सेट करेंगे, उनको बिजली कहाँ से मिलेगी, वो क्लाइंट कहाँ ढूंढेंगे। तो उस तरीके से हमने ये कोवर्किंग स्पेस स्टार्ट की। द आइडिया वाज कि वी वांटेड टू मेक दिस सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म जो सारे लोगों को इकट्ठा करे। एक वक्त वो भी था जब बहुत महदूद करियर ऑप्शंस हुआ करते थे, डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर और इंजीनियर भी नहीं तो सिविल सर्विस या फिर टीचर। लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ अलग और कुछ अपना करने की जितनी अपॉर्चुनिटीज इस वक्त मौजूद हैं शायद पहले कभी नहीं थी। अगर आपके पास कोई अलग, मुनफरिद और एक्साइटिंग आइडिया है तो उसे ज़रूर एक्सप्लोर करें, लेकिन प्लीज़ एक सॉलिड बिजनेस प्लान, इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्ट सलाह के बगैर नौकरी मत छोड़िएगा।